تین عورتیں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. تینوں نے شوہروں کی شکایتیں کی. پہلی عورت کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر چونکہ متقی پرہیزگار زاہد آدمی ہے تو وہ گھر میں گوشت نہیں کھاتا، اور نہ خود کھاتا ہے نہ پکنے دیتا ہے، اور نہ ہمیں کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے. دوسری عورت نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارا شوہر وہ ہے کہ جو خوشبو استعمال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ انسان کو سادہ طریقے سے پروردگار نے جیسے بھیجا ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. اپنی طرف سے نہ اچھے کپڑے پہننا، نہ خوشبو لگانا، پرفیوم استعمال کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بیکار ہے. یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں. ہمیں متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، دنیا سے ہمیں مطلب نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری خاتون نے آ کر ایکسٹریم درجے کی شکایت کی. کہا کہ میرا شوہر وہ ہے کہ جو حق زوجیت ادا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ دنیا داری ہے، ہمیں اللہ اللہ کرنا چاہیے، ہمیں دینداری کی طرف آنا چاہیے. اور پیغمبر کی ظاہر سی بات ہے کہ جو زندگی کا اگر ایک حصہ انسان دیکھے گا تو لگے گا کہ ہاں آخرت ہی آخرت ہے، آخرت ہی آخرت ہے. ساری باتیں جو ہے وہ دینداری کے لیے ہے، معنویت کے لیے ہے. لیکن پیغمبر کی مکمل حیات کو دیکھنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں دین سمجھ میں آئے گا. ہم کبھی کبھار آدھے دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، سکے کے ایک حصے کو بیان کرتے ہیں، دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے نوجوان کبھی کبھار دین سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں وہ اتنی تعداد کے اندر ہمارے نوجوان مجلسوں کے اندر آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کام کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اتنے ہائی فائی اتنے آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر ان کی زندگی کی باتیں نہیں ہوں گی تو پھر نوجوان مجلسوں سے دور ہو جائیں گے. تو پیغمبر اکرم کی اور آل رسول کی مکمل حیات کو دیکھنا ضروری ہے. پیغمبر نے جب ان تینوں عورتوں کی شکایتیں سنی، پیغمبر اسی وقت مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے صاحب، مجھے تمہارے بارے میں شکایتیں مل رہی ہیں، اور یہ تین شکایتیں ہیں. بعض تمہاری عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر گوشت نہیں پکتا ہے. ایک شکایت کرنے والی ہے کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ پرفیوم استعمال نہیں کرتا، خوشبو استعمال نہیں کرتا. اور تیسری شکایت کرنے والی یہ ہے کہ وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے. یاد رکھو یہ تینوں کام وہ ہے جو میں انجام دیتا ہوں، تینوں کام وہ ہیں کہ جو میں انجام دیتا ہوں. پھر آگے شاہ فرمایا من ترک دنیاہ لدینہ او دینہ لدنیا فلیس منا. جو شخص دنیا کی خاطر اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا دینداری کی خاطر اپنی دنیا کو چھوڑتا ہے، فلیس منا، دونوں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے افراد وہ ہیں کہ جو دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلتے ہیں. اور یہ جو دنیاوی بات ہے، یہ بھی دنیاوی بات جس طرح سے مولانا متقی نے بیان کی، حلال چیزیں ہیں. حلال چیزوں کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام نہ کریں. اگر ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تو پھر بہت سارے حرام ہوں گے جو آسانی کے ساتھ انسان وہ انجام دیتا رہے گا. اس لیے کم از کم جو حلال کا دائرہ ہے اسے وسیع رکھا گیا ہے اور اسے انجام دینا چاہیے. ایک اور خاتون چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتی ہے کہ فرزند رسول میں متبتلہ ہوں. متبتلہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور چھٹے سرکار نے سوال کیا کہ بھائی یہ کون سی ٹرم ہے، یہ تم نے ایجاد کر لی، کیا متبتلہ آپ کو نہیں معلوم؟ متبتلہ اس کو کہتے ہیں کہ جو شادی نہیں کرتی. کیا کیوں شادی نہیں کرتی؟ کیا کیونکہ شادی کرنے سے انسان دنیا داری کی طرف چلا جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے اور فضیلتیں اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتا ہے. چھٹے سرکار نے جب اس کی دلیلیں سننا شروع کی، چھٹے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر شادی کرنے سے انسان فضیلتیں کھو بیٹھتا تو کبھی بھی بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا شادی نہ فرمائے. حضرت زہرا نے اگر شادی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے ساتھ ہی فضیلت حاصل ہوتی. تم اپنی مرضی سے اپنی شریعت نہیں لے کر آؤ کہ تم نے سیٹ کر لیا کہ بھئی یہ اگر اس طرف چلے جائیں گے تو خدا سے دور ہو جائیں گے. کس نے کہا خدا سے دور ہو جائیں گے؟ ان چیزوں کے ذریعے ہی انسان خدا تک پہنچ. حلال راستے کے اوپر رہتے ہوئے انسان بھرپور انداز میں زندگی گزارے، جہاں انجوائے کر سکتا ہے حلال لذات کے ساتھ اسے انجوائے کرنا چاہیے. البتہ روایت کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے کہ ان حلال لذات کو حاصل کرنے کے بعد انسان انرجی حاصل کرے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے نمازیں بھی پڑھ سکے، انرجی حاصل کرے تاکہ بھرپور طریقے سے دین کے راستے پہ خرچ بھی کر سکے، اس کا مائنڈ فریش ہو جائے، باڈی طاقتور ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ سے دین کے راستے پہ. تو چارجنگ حاصل کرنے کے بعد کام کرنا ہے، وہی دین کے لیے کام کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ حرام کے راستے پر جانے کے بجائے حلال کے راستے پر آ کر انسان دین کے راستے کے اوپر کام کرے.